آپ کی اجازت ہو تو میں سٹینڈنگ تمال ڈال لوں. پتہ ہے کیوں اتنا بےتاب ہو رہا ہے دمال کے لیے؟ مرشد کا بیٹا جیت گیا یار اس نے تو نہیں اجازت دی. ہائے 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 میں صدقے جاؤں مرشد کے. یار اتنے ووٹوں سے جیت گئے ہیں مرشد پاک کے بیٹے. کتنے ووٹوں سے جیت گئے؟ 82,000 سے زیادہ ووٹ ہے. 82,000 روپیہ میرے پاس آ جائے میں پاگل ہو جاؤں. اور اگر 82,000 ووٹ آ جائیں تمہارے پاس؟ روپیہ مہنگا ہوتا ہے یا ووٹ مہنگا ہوتا ہے؟ یہ جس حلقے سے آج تمہارے مرشد کے بیٹے جیتے ہیں یہ کس نے سیٹ خالی کی تھی؟ کس نے؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے لاسٹ الیکشن میں جاوید ہاشمی صاحب کو ہرایا تھا اس حلقے سے. اچھا جی. اور جاوید ہاشمی صاحب تیسرے نمبر پر تھے, یہ ذہن میں رکھنا. میرا خیال مجھے یاد نہیں ہے لیکن غالباً جاوید ہاشمی صاحب کو صرف 27-28 ہزار ووٹ ملے تھے. اور آج علی موسیٰ گیلانی کے مقابلے پہ عبدالغفار ڈوگر نے جاوید ہاشمی سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں. اچھا مگر میرے مرشد پاک کے صاحبزادے سے تو بہت ہی کٹ ہے. ہاں ان سے بہت کم ہے, لیکن جاوید ہاشمی صاحب بھی 50,000 ووٹوں سے زیادہ سے ہارے تھے. اور جو ملکہ حلقہ NA-149 جو جاوید ہاشمی صاحب نے ابھی خالی کیا ہے, یہ تحریک انصاف جوائن کرنے کے بعد جیت گئے تھے. اب جاوید ہاشمی صاحب کی جگہ نون لیگ وہاں پر جیتی ہے. اور جاوید ہاشمی صاحب کا یہ جو خاموش دعویٰ ہے کہ وہ اپنی شخصیت کی وجہ سے ملتان میں اپنے حلقے سے جیتے تھے, اس کو خاصی ضرب پہنچی ہے. ظاہر ہے نون لیگ کا بندہ جیتا ہے تو پھر اب لوگ کہیں گے کہ بھائی جی جاوید ہاشمی بھی نون لیگ کی وجہ سے ہی جیتے. لیکن میں ویسے ان سارے الیکشنز کو خاص طور پر جو پنجاب کے حلقے ہیں, خواہ وہ دہی حلقے ہیں یا شہری حلقے ہیں یا جتنا ایک ایک حلقے میں شہری جو علاقے وہ شامل ہیں, ایک معاملہ بہت زیادہ اہم ہے. میں ان ضمنی الیکشن کو جو آئندہ ہونے والے عام انتخابات ہیں ان کے ساتھ کوئی منسلک اس لیے نہیں کرتا کہ اس میں ایک بڑی سیاسی طاقت جو ابھری ہے وہ بہرحال تحریک انصاف ہے. اور اس نے واقعی یعنی جو سیٹیں تحریک انصاف کے قائدین نے خود بھی خالی کی تھیں وہ پورے مطلب وہاں کے جتنے ذرائع ہیں ہمارے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ بالکل خاموش رہے تھے. انہوں نے کوئی بھی یعنی ایکٹیو رول پلے نہیں کیا تھا اپنی خالی کردہ نشستوں پر. ورنہ ہوتا یہی ہے کہ یہ جو خاندان, یہ دیکھو نا جتنے بھی حلقے ہیں یہاں پہ یہی چچا بھتیجا ماموں تایا سب سے انہوں نے الیکشن لڑے ہیں نا. لیکن تحریک انصاف کے جن قائدین نے سیٹیں خالی کی تھیں انہوں نے اپنی لیسٹ انوالومنٹ رکھی ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نہ ہونے کے برابر انوالومنٹ شو کی ہے. لیکن آنے والے انتخابات میں جب تحریک انصاف سرگرمی کے ساتھ حصہ لے گی تو پھر الیکشن کے نتائج یقیناً یہ نہیں ہوں گے. نہیں واقعی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر جہانگیر ترین, جاوید ہاشمی اور شاہ محمود قریشی صاحبان خود کھڑے ہوں تو ان کو ووٹ ہی نہیں ملیں گے. یہ ہے ان کو تو ووٹ ملیں گے. ہاں بالکل. لیکن نون لیگ کے لیے ایک اور حلقے میں بڑے الارمنگ ریزلٹ آئے ہیں نون لیگ کے لیے, وہ ہے وہاڑی کا حلقہ, جہاں پر تہمینہ دولتانہ صاحبہ جو ان کی مرکزی قائد ہیں وہ پچھلے الیکشن میں اپنے بھتیجے سے ہاری تھی اور دوسرے حلقے سے جیتی تھی. تو عظیم دولتانہ ان کے بھتیجا جو ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ میں جن کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن آج کے انتخابات میں نون لیگ کا امیدوار تہمینہ دولتانہ کی بھتیجی سے آ رہا ہے. یعنی وہ جو بھتیجا فوت ہو گیا اس کی بہن سے؟ جی ان کی سگی بہن سے. اچھا یہ اگر تم ان ضمنی الیکشنوں کے حوالے سے اگلے جو الیکشن ہے مین الیکشن جنہیں کہتے ہیں ان کا کوئی اگر تم نہیں تعین کرتے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا تو جلسے جلوس تو کچھ ظاہر کر رہے ہیں نا؟ نہیں, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جلسے بھی کبھی بھی یعنی سیاسی مقبولیت کا معیار نہیں ہوتے. وہ آج کل کے جلسے تمہیں پتہ ہے کہ مطلب ٹی وی کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, اس میں آپ گھر بیٹھے جلسے کی قوت کا, جلسے میں شرکاء کی تعداد کا کسی طرح بھی صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکتے. تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اب دیکھو نا ہم لوگ سارے میڈیا کے اوپر ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے جلسے بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں, بندے ہی نہیں آتے. تو اب مرشد پاک کا بیٹا 82,000 ووٹ کیسے لے گیا جی اگر جلسے نہیں ہوتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یعنی جینونلی اگر کہیں پر کسی پارٹی کے یعنی جلسے بڑے بھی ہو رہے ہیں تو اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ اس شہر میں یا اس حلقے میں وہ سیاسی جو جماعت ہے وہ اتنی ہی مقبولیت رکھتی ہے. یہ اس بات کا تعین کون کرے گا کہ وہاں پر جو جلسے کے جو شرکاء ہیں وہ اسی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں. There are so many things جو کبھی بھی نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. کون گن کے صحیح بتاتے ہیں. اور جلسے کے شرکاء کوئی آئی ڈی کارڈ دکھا کر تو نہیں جلسہ گاہ میں جاتے نا. بہرحال میں تمہاری ساری گفتگو سے یہ نچوڑ نکال سکتا ہوں جو
حاصل بحث جو بات ہے نا سیاسی حوالے سے، وہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرشد پاک دا منڈا جیت گیا۔ میں نے کب کہا نہیں جیتا۔ ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہلکی سی تمال ڈال لو، ایسے موقع پہ مویج بھی ناچ پڑتے۔